التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کی وراثت بخشی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے، اور تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر و ثبات کے سبب سے پوری ہوئی، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں کو اور تعمیروں کو برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لیے سر بلند ہوئی کہ اس نے صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ چنانچہ اس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہمارے حکموں پر یقین رکھتے تھے۔ لازوال اور غیر فانی دولت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قارون تھا اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، لیکن جن میں صبر و برداشت کا جوہر تھا ان کی چشم بینا اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور آنی جانی چیز کتنے دن کی ہے۔ خدا کی وہ دولت جو نیکوکاروں کو بہشت میں ملے گی وہ لازوال، غیر فانی اور جاودانی ہے۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ جو لوگ حیات دنیاوی کی آرائش کے خواہاں تھے وہ بولے، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اور جنہیں علم ملا تھا انہوں نے کہا، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی
جو لا زوال اور باقی ہے۔ صبر کے فضائل اور انعامات۔ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی۔ یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور اعداد و شمار سے باہر ہوگی۔ جن محاسن اور محامد صفات اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، ان میں صبر و برداشت کا بھی شمار ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین الصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور محنت سہنے والے مرد صابرین اور محنت سہنے والی عورتیں صابرات اور خدا کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے تیار رکھی ہے معافی اور بڑی مزدوری۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے۔ اس سے انسان کی پچھلی غلطیاں حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری اس کے معاوضے میں ملتی ہے۔ یہی بشارت ایک اور آیت میں بھی ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ جنت اور خدا کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اور صبر کرنے والے یعنی مشکلات کی محنت کو اٹھا لینے والے اور سچ بولنے والے
اور بندگی میں لگے رہنے والے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں کو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ اس آیت میں ایک عجیب و غریب نکتہ ہے۔ اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ان کے 4 اوصاف گنائے ہیں، جس میں پہلا درجہ صبر یعنی محنت سہارنے، تکلیف جھیلنے اور پامردی دکھانے کا ہے۔ دوسرا راستی اور راست بازی کا۔ تیسرا خدا کی بندگی، عبودیت کا۔ اور چوتھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔